بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بینگن کا بھرتا بنا کر کھانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ دودھ میں سیب کا رس شامل کر کے پینے سے چہرے پر نکھار آتا ہے۔ اگر آپ کو پیٹ کا درد ہے تو پودینے کے پتے چبا لیں۔ اگر لوز موشن لگے ہیں تو کیلے پر زیرہ لگا کر کھاؤ۔ نیند کو عبادت بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو ہو کر سویا کریں۔ زیادہ بولنے والا کم عقل انسان ہوتا ہے اور زیادہ موٹا بندہ کام چور ہوتا ہے۔ ناظرین، گاجر کو چبا کر کھایا کرو، اس سے معدے کے السر، بدہضمی اور مسوڑھوں کے خون بہنے میں آرام ملتا ہے اور اس سے خون بڑھتا ہے۔ ناظرین، دو چیزوں کی کمی بندے کی زندگی میں بہت اذیت دیتی ہے۔ ایک، رات کی نیند پوری نہ ہو تو چہرہ بگڑتا ہے، اور من پسند بندہ میسر نہ ہو تو زندگی کا مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ پاؤں کے بل بیٹھ کر کوئی کام نہ کریں، اس سے آپ کی نظر پر اثر پڑے گا اور نظر کمزور ہوتی ہے۔ ناظرین، سورہ رحمان کو دن میں بار بار سننے سے جسم میں کینسر کے سیلز ختم ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ کھڑے ہو کر کپڑے تبدیل کرتے ہیں وہ رزق کی تنگی میں مبتلا رہتے ہیں۔ ناظرین، اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جس سے انسان کی آدھی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کھڑے ہو کر کنگھی کرنے والے لوگ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں کیونکہ سیدھا اثر انسان کے دماغ پر پڑتا ہے۔ دہی میں چینی ڈال کر کھانے سے پیٹ کے درد میں آرام ملتا ہے۔ ناظرین، کچی گاجر چبا کر کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ صبح کے وقت ایک کچے لہسن کی ڈلی چبانے سے بڑھا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ پرانی سے پرانی کھانسی بھی دور کرنی ہے تو امرود کی راکھ کھائیں۔ چولہے پہ اس کو گرم کر لیں تھوڑا سا اور پھر کھائیں اس کو۔ ناظرین، اگر ماہواری کے ایام میں ٹانگوں اور پیٹ میں درد ہو تو ادرک اور نیم کے پتوں کا رس ملاؤ اور پی جاؤ، فوری آرام آ جائے گا۔ اسکن کا نمک سے مساج کرو گے تو اسکن اندر سے صاف ہو جائے گی اور جلد کی رونق ابھرے گی۔ ناظرین، نہار منہ انار کھانے سے 10 دن کے اندر صحت مند نظر آنے لگیں گے۔ حاملہ عورتیں دہی میں ہلدی مکس کر کے روزانہ پیٹ پر لگا لیں، اسے حمل کے دوران جو پڑنے والے نشان، خراشیں دور ہو جائیں گی۔ جو عبادتیں اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکیں وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ ناظرین، کوئی چیز کاٹتے ہوئے انگلی پر زخم ہو جائے اور خون بہنا شروع ہو جائے تو ہاتھ کو اپنے دل کی سطح سے اوپر کر لو، خون بہنا فوری طور پر بند ہو جاتا ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم ہو جاتی ہے۔ بچہ بستر پر پیشاب کر دیتا ہو تو بچے کو جامن کا شربت پلاؤ، بچہ بستر پر پیشاب کرنا چھوڑ دے گا۔ ناظرین، واشنگ مشین میں جب بھی کپڑے ڈالیں تو بلیچ کی جگہ لیموں کا رس ڈال دیں، آپ کے کپڑوں کو نہ کوئی نقصان ہوگا اور نہ ہی چمک خراب ہوگی۔ سرسوں کا ساگ استعمال کرنے والے لوگوں کو خون کی کمی نہیں ہوتی ہے۔ سردیوں میں چائے بناتے وقت چائے میں دار چینی ڈال دی جائے تو چائے خوشبودار ہو جائے گی اور گلے کے لیے بہترین ہے۔ ناظرین، قرآن جو قوموں کو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا، اسے ہم نے مردوں اور قبرستان کو سنانے تک محدود کر دیا ہے، لہٰذا روزانہ قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ اگر کپڑوں پر سیاہی کے دھبے لگ جائیں تو اس پر موم لگا کر دھوئیں۔ ناظرین، موٹی عورتیں دبلی پتلی اور اسمارٹ ہونا چاہتی ہیں تو روزانہ اجوائن، خشک میوہ جات اور لیموں کا استعمال کیا کریں، چاہے کسی بھی کنڈیشن میں کریں۔ اگر جسم میں سوجن کا مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھائیں۔ ناظرین، کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے بدن میں موٹاپا آ جاتا ہے۔ ناظرین، شام کے وقت پیاز کھانے سے بواسیر ہو جاتی ہے۔ خواب میں سفر کرنا کاروبار میں کامیاب ہونے کی علامت ہے۔ نہار منہ ٹماٹر کھا کر دودھ پی لینے سے خون تازہ اور صاف ہوتا ہے۔ گائے کا دودھ بھینس کے دودھ سے ہلکا ہوتا ہے اور یہ کینسر سے بچاتا ہے اور جلدی ہضم
ہو جاتا ہے۔ اگر عورت کا چہرہ صاف اور چمکدار نہیں تو اس کھانے میں چاول اور بازار کی چیزیں دینا بند کر دیں۔ رات کو انجیر پانی میں بھگو کر رکھیں اور نہار منہ اس کو کھلائیں۔ ایک ہی ہفتے میں اس کا چہرہ صاف اور چمکدار بن جائے گا اور کبھی اس کو چہرے پر دانے نہیں نکلیں گے۔ ہمیشہ اس کا چہرہ صاف رہے گا۔ ناظرین، جب بھی کچھ یاد کرنے بیٹھیں یا امتحان کے دوران پرچہ سامنے آتے ہی بھول جائیں تو اول و آخر درود ابراہیم کے ساتھ سورہ علم نشرہ پڑھ لیں۔ تمام پڑھا ہوا یاد آ جائے گا۔ جس عورت کے ماتھے پر تل ہوتا ہے ایسی عورت بہت برکت والی ہوتی ہے۔ دنیا میں تمہارے لیے سب سے بدترین سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری زبانوں سے اپنا ذکر روک لے۔ 25 گرام کیکر کی گوند، 100 گرام پھول مکھانے، 100 گرام سفید بھنے ہوئے چنے، 100 گرام بادام، 100 گرام اخروٹ، 25 گرام چاروں مغز، 25 گرام خشخاش، 25 گرام السی کے بیج، 25 گرام کمرکس۔ ان تمام چیزوں کو دیسی گھی میں اچھی طرح فرائی کر کے ان کا سفوف بنا لیں اور بعد میں ایک چمچ کلونجی اور سفید زیرے کا پاؤڈر شامل کر لیں اور صبح شام 1 چمچ استعمال کریں۔ کمزور سے کمزور نظر بھی ٹھیک ہو جائے گی، لگی ہوئی اینک اتر جائے گی۔ ناظرین، نزلہ زکام، گلے میں ریشہ گرتا ہو اور خشک کھانسی ہو، سردی زیادہ لگتی ہو اور ہاتھ ٹھنڈے رہتے ہوں تو اس کے لیے آپ سرخ یا سیاہ کیمیکل سے پاک گڑ لے کر ہر کھانے کے بعد تھوڑا سا ایک بڑی ٹافی کے برابر چوس لیا کریں، فوراً آرام آ جائے گا۔ ناظرین، خواب میں سبزی دیکھنا بیماری سے شفا پانے اور دکھوں سے نجات ملنے کی علامت ہے۔ 8 قطرے کلونجی کے تیل کے روزانہ دودھ میں ڈال کر پینے سے تھکن قریب نہیں آئے گی۔ جس عورت کے بائیں گال پر تل ہو ایسی عورت تیز دماغ کی ہوتی ہے۔ ناظرین، گنا چوسنے سے کبھی جلد کالی نہیں ہوتی۔ جسم کی رگ رگ میں طاقت ڈالی ہے تو نہار منہ کھجور کو پیس کر بکری کے دودھ میں ڈال کر پی لیں۔ پودینے کی چٹنی زندگی میں شامل کرو، کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ تازہ مولی کھا لینے سے سستی دور ہو جائے گی۔ ناظرین، زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جسمانی تھکاوٹ میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، مچھلی کھا کر ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے فالج پیدا ہوتا ہے۔ انڈوں کے استعمال سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں تو ایک لمٹ میں انڈے کھانا چاہیے۔ نہار منہ کشمش کے 12 دانے کھا جاؤ، جسم میں کبھی کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ زیادہ نیند آنے کا مسئلہ ہو تو ادرک والا پانی پی لیا کرو۔ ناظرین، اللہ نے عورت کا رتبہ بہت بڑا رکھا ہے، اتنا بڑا کہ رحمت بن کر آتی ہے اور جنت بن کر جاتی ہے۔ ناظرین، زیادہ غصہ کرنے والے مرد اور خواتین کے ہونٹ باریک ہوتے ہیں۔ ناظرین، چھوٹے بڑوں کے لیے الرجی کا آزمودہ نسخہ: نہانے کے بعد تھوڑا سا سرسوں کا تیل، اس میں چند قطرے پانی کے شامل کر کے گیلے جسم پر لگا لو اور تولیہ استعمال نہ کرو۔ ماں باپ کے جھگڑے دیکھنے والے بچے نافرمان بن جاتے ہیں۔ کیلا اور انڈا ایک ساتھ کبھی مت کھائیں، جسم کے لیے نہایت نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ کھانے سے قبل گڑ کا ٹکڑا کھا لینے سے آپ ہمیشہ جوان نظر آئیں گے۔ جن لوگوں کے منہ میں اکثر چھالے بن جاتے ہیں وہ کھانے کے بعد سونف کھایا کریں۔ زیادہ پانی پینے والا بندہ ہمیشہ طاقتور اور توانا رہتا ہے، زیادہ کھانے والا ہمیشہ سست رہتا ہے۔